الحمد لله وكفى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن اليهود ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت کا ہمیں اپنی جہالت، کم علمی یا لاپرواہی کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب قدر و قیمت کا احساس نہیں تو ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اپنے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ وہ نعمتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔ نعمتیں اللہ رب العالمین کی، اس سے سعادت مند فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنی کم علمی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اور بعض نعمتیں ایسی ہیں، ساتھی توجہ کریں، کہ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے فرقے، اپنے مذہب اور اپنی جماعت کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتلائی ہوئی باتیں ان پر عمل کرنے سے محروم ہیں۔ اور ہم میں سے اکثریت جب جس کو وہ سبھی سمجھتا ہے، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا بڑا، ان کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور سمجھتا ہے یہی نیکی ہے، حالانکہ نیکی یہ ہے جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں پھر اس بات کے علاوہ کوئی اور نیکی رہتی نہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر اس کے علاوہ نیکی اور باقی کہیں رہ جاتی ہے، اور ہم کہیں نہیں، چونکہ ہم فلاں گروہ سے، فلاں فرقے سے، فلاں جماعت سے، اس سے تعلق ہے، اس لیے ہم اسی سے چمٹے رہیں گے۔ ایسا کرنے والا حقیقت میں اس نے اللہ کے رسول، ان کے مقام، مرتبہ، شان کو سمجھا ہی نہیں۔ اس نے پھر اپنے دین کو نہیں مانا، وہ اپنی جماعت کو مان رہا ہے، وہ اپنے بڑے کو مان رہا ہے، اور اس میں اور دنیا دار جو اپنے مقصد کے لیے کسی کو بڑا مانتے ہیں، کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ آئیے سنیے اس حدیث مبارک کو کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنے انعامات کیے ہیں اور ہم ان انعامات سے غافل اور بے قدر ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک دن یہودیوں کا ذکر ہوا، یہودیوں کی بات چلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یقیناً یہود 3 باتوں پر ہم سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ اور کسی بات پر اتنا حسد، یہود 3 باتوں کی وجہ سے ہم سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ اور کسی چیز پر اتنا حسد وہ نہیں کرتے ہیں۔
اور عام طور پر بندہ اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے حسد سے. جب کسی سے حسد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے، عظیم سمجھتا ہے، اچھائی سمجھتا ہے، اسی لیے حسد کرتا ہے نا. تو یہود وہ فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے شدید حسد کرتے ہیں. فرمایا پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا، جمعہ کے دن ہماری ہدایت فرمائی، جمعہ کا دن ہمارے لیے بابرکت بنایا اور ہمیں بتلایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے. اور یہودی جمعہ کے دن سے گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہفتے کو اپنی مذہبی تقریبات کا دن بنا لیا. حقیقت میں ان کے لیے بھی دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا. ان کے لیے بھی جو برکت کا، عبادت کا اور رحمت کا سید الایام جو دن تھا وہ جمعہ ہی کا دن تھا. لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، جمعہ کی برکات سے محروم ہو گئے اور ہفتے پر جا کر کھڑے ہوئے. اور جمعہ کے دن کو ہم لوگ ضائع کیسے کرتے ہیں؟ اس جمعہ کے دن جو بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں خطبہ جمعہ سے پہلے آیا جائے اور آ کر خطبہ سنا جائے، رب کو راضی کیا جائے، گناہوں کو معاف کروایا جائے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس کے بعد سنت ادا کر کے پھر واپس جائے. اس نے انشاءاللہ بہت بڑی خیر اور برکت کو حاصل کیا. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ جمعہ کا دن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ عام دنوں جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. اور اکثریت ایسی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد آتی ہے، اور بڑے جمع مرد اور فخر کرنے والے ایسے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا کھڑی ہونے والی ہوتی ہے. اور وہ کھلے عام کہتے ہیں وہ جی اس لیے جاؤں گے جس لیے کھلون والے ہوں گے کی جا کے سننا میں ہمیں اسی سنے آدھا اسی ہم نے پڑھا لکھا سارا یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. اور اگر آ جائیں غلطی سے امام اس کا کچھ وقت باقی رہ گئے تو امام سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی دیر لگا دی، سمیٹو نماز پڑھے اور واپس نہیں. فرمایا جمعہ کا دن یہودی اس پر بڑا حسد کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی اور انہیں ان سے اس نعمت کو چھین لیا. دوسری نعمت جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، فرمایا وہ قبلہ ہے. یہ قبلہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے قبلہ بنایا اور یہودیوں کو اس سے گمراہ کر دیا. ان کے نصیب میں نہیں تھا یہ. تو اللہ کا گھر، یہ قبلہ، یہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے. اور یہ قبلہ کس لیے ہے؟ قبلہ کس لیے ہے؟ یہ نمازوں کے لیے کہ 5 دن میں 5 وقت چہرہ اس طرف کرے. تو ہم نے ناقدری کس طرح کی؟ کتنے ہیں جو 5 وقت چہرہ اس طرف کر کے نماز پڑھتے؟ کتنے؟ اور یہ وہ نعمت ہے کہ یہود اس پر شدید حسد کرتے. تو جب نعمت بڑی ہو اور ہم اس نعمت کو ضائع کریں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر سوال و جواب اتنا ہی سخت ہوگا، محاسبہ اتنا ہی کڑا ہوگا، اور اللہ نہ کرے سزا بھی اتنی ہی اذیت ناک ہوگی. اور تیسری چیز، اور یہ چیزیں کو مشکل ہیں، ان میں کوئی دقت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس میں آسان، اور ہم ان کو پھر بھی برباد کر رہے. اور تیسری چیز فرمایا جس پر یہودی ہم سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں. صحیح حدیث، امام کے پیچھے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. فرمایا اس سے یہودیوں کی موت ہو جاتی ہے.
اور ابھی تک ہم اس جھگڑے سے نہیں نکل سکے کہ آمین کہنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے، ابھی تک نہیں نکل سکے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ایک آدمی کی 30 35 20 سال عمر گزری ہے بغیر آمین کے، وہ کہتے جی اون میں کیوں کما، پہلی نمازاں دا کی بنے گا، باقی سارے غلط۔ بات یہ ہے کہ جب مجھے اور تمہیں صحیح بات پتہ چل جائے تو پھر یہ کہنا جی پہلے کا کیا بنے گا اور آئندہ کا کیا بنے گا۔ آدمی جب محنت کرتا ہے کماتا ہے پیسے، اب 20 سال محنت کی ہے، دال روٹی مشکل سے چلتی تھی، 25 سال گزرے ہیں، اب اللہ نے پیسہ دینا شروع کیا، امیر ہونا شروع ہوا، اس وقت کو کہتا ہے نہیں جی نہیں پیسے نہیں لینے، 20 سال انجی کڈے نے ہوں پچھلی زندگی دا کی کریں گے، جس وقت آتے ہیں سمیٹتے ہیں۔ تو اللہ جب ہدایت دے، جب اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات پتہ چل جائے تب سے ہی اس چیز کو شروع کر دے، انشاءاللہ جو پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف بھی کر دیں گے، اور انشاءاللہ انہوں نے چاہا تو اس غلطی کو نیکیوں سے بدل بھی دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، گناہ ہمارے بڑے ہیں، غلطیاں بڑی ہیں، سیاہکاریاں بڑی ہیں، اللہ کی رحمت وہ بہانے ہمارے لیے ڈھونڈتی ہے کہ اے بندے آ آ آ یہ کر وہ کر، تاکہ عرش والا تیرے گناہوں کو صاف کرتا جائے۔ تو اب جب یہودی حسد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نے بتلایا تو آمین کہنے سے کیا کچھ ملتا ہوگا۔ اور حدیث مبارک جس کا مفہوم ہے صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین کہے وہ آمین کہے تو تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو، کیوں؟ تم زمین پر آمین کہتے ہو، آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو 5 وقت اور جہری نمازوں میں آمین کہیں امام کے ساتھ، 3 جہری نمازیں، فجر مغرب عشاء، اور ان تینوں میں ہر 2 رکعت میں امام آمین کہے، 6 بار آمین امام کے ساتھ بآواز بلند کہیں تو معلوم نہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے اس سنت کو عام کریں، لوگوں کو بتلائیں، سمجھائیں، اس بات پر لائیں، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، کسی کی اپنی ذاتی، کسی گروہ کی، کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی جماعت کی نہیں، اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کو رسول ماننا ہے تو ان کی اس بات پر عمل کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آئیے اللہ رب العالمین ہمیں ان تینوں چیزوں کی حقیقت، ان کی بڑائی، ان کی عظمت اور ان کی جلالت، ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کر چکے ہیں مولا کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، جو غلطیاں ہیں ان کو معاف بھی فرمائے، اور اپنی رحمت، عنایت اور کرم سے انہیں نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔